امام علی پاک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، یا ولادت بیان ہوندی ہے تو یا شہادت. آپ دی 56 سال عمر سی، اے پچھلے 50 سال کے نے بیان کرنے نے. ولادت بیان ہوئی، جشن ہو گیا، سبحان اللہ. نبی پاک دی گوچ کھیلے، سجدے سی نبی پاک اتھے آ گئے، نبی پاک نے بٹھایا جنت دے سردار اے میرے پھول نے، سب بلے بلے سبحان اللہ روپیے سے ٹکار. امام پاک کربلا گئے، شہید ہو. او وچلے 50 سال بھی دسو کیویں گزارے ہو کاکا. یہ پتا کیوں نہیں دس دے، یہ دسنا تیرا دسنا پینا بھی یہ 50 سال او مدینے چ صحابہ دے نال کیویں رہے، مکے چ کیویں رہے تے کوفے چ کیویں رہے. یہ پیار دسن گے تو دکان بند ہو جانی ہے. اصل ہے مسئلہ جی. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے لیے. توجہ ہے عزیزو، جیسے پہلے خاموشی سے سنا ہے، آج میں نے بھی اپنا رنگ بدل لیا نا تقریر کا، تسی بھی بدل لو. کدی اینج بھی سن لیا کرو، چسکے لیندے رہندے ہو. تو آج یہ بھی سن کے دیکھو، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے جتنے ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. تو یہ اس نے سلوک کرنا چاہیے. مجھے صرف ایک بات بتائیے، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جو ہمارے باپ کے دوست ہوں اگر ان کی عزت ہم کریں، یہ ہمیں شریعت کہتی ہے اور ثواب ملتا ہے. مجھے بتاؤ جو میرے نبی کے دوست ہیں صحابہ کرام، پھر ان کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ بتائیے مجھے. نکتہ ہے نا، بات سمجھنے والی ہے نا میرے بھائی. اس واسطے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ باتیں ہیں بڑی خاص. اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی گستاخی نہ کریں. اور میں آپ سے اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ہر تقریر میں یہ بات تقریباً موجود ہوتی ہے، نہ صحابہ کے گستاخ بننا، نہ اہل بیت کے بننا. یہ جو دکانداریاں چلاتے ہیں نا، صحابہ کا نام لیتے رہتے ہیں اور نبی پاک کی آل کے دشمن بن جاتے ہیں، اور نبی پاک کی آل کا نام لیتے ہیں صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم ایسے رافضیوں خارجیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں. انہوں نے ملک میں فتنہ تفرقہ کیا ہوا ہے اور امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، پاکوں کے نام پہ لڑائیاں لڑتے ہیں. ہم کل بھی مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کے نوکر تھے، آج بھی حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے نوکر ہیں. ایسا ہی ہے، یہ ہے اصل معیار. جو اس سے دائیں بائیں ہوا، یقین کرو وہ برباد ہو کے مرا ہے، اس کو کبھی سکون مل سکتا نہیں. اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی آل اور اصحاب دونوں کا غلام اور خادم اور سچا محبت کرنے والا سپاہی بنا کے رکھے. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات اس موضوع کے حوالے سے رحمت عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وصلۃ الرحم، فرمایا جب تمہارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، فرمایا تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرتے ہیں تعلق کو جوڑ کے رکھنا، رشتہ داری کو نبھاتے رہنا، اوکھے سوکھے ویلے اگلے دے کام آنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، جو توڑتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا. یعنی جو رشتے توڑ دیتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا، اور جو جوڑ دیتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، ایک بات ضرور سمجھیے گا، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بسا اوقات رشتہ توڑنا بھی ہمارے لیے فرض ہوتا ہے کہ یہاں توڑو رشتہ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. شریعت کے مطابق جو کام ہے ہمیں اس کا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ رشتہ کب توڑنا چاہیے؟ وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، وہ رشتہ عزیز جو بھی ہو، اس کے ساتھ کب رشتہ توڑنا فرض ہو جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کا گستاخ ہو جائے، رسول کا گستاخ ہو جائے، صحابہ کا، اہل بیت کا، تب رشتہ توڑنا ضروری ہے، فرض ہے. توجہ ہے؟ بیٹھے ہو، اس وقت رشتہ توڑنا اسے فرض ہو جاتا ہے. چھڑ دیو، بالکل ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے جو ان میں سے کسی ایک بات کا بھی گستاخ ہے. ہمیں نہیں چاہیے جو قرآن کا منکر ہے، حدیث کا، نماز کا، بالکل اسے تعلق توڑ دو. اور جب اپنی بات آ جائے، میں گیا ہوں، اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، کھڑا ہو کے میں مل نہیں سکیا، او جناب علی میں گیا تو انہیں میں کچھ خاص لفٹ نہیں کرائی، پھر مجھے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہ مصروف ہونا ہے. میں کو تاج کمپنی دا میں گیا تو مینوں ہی سارے ٹائم دے یارو، کسی ویلے تھکیا ہے، انہوں بخار ہو سکتا ہے، انہوں کو ہو ٹینشن ہو سکتی ہے. میں گیا تو سارے کھڑے ہو جان، واہ بھائی واہ، بلے 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 بلے. وہ بھائی انہوں اور کو ٹینشن ہو سکتی ہے، کہتے جڑا مینوں بسم اللہ کرے میں 7 واری کرنا، جڑا مینوں نہ کرے میں تو جُتی بھی نہیں بکھاندا. اور جا بھائی کام کر رہے، یہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے. رشتہ جب توڑنا ہے تو اللہ رسول کی خاطر، دین کی خاطر، اگر اس میں گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا، رشتہ توڑ. اور اگر وہ اللہ رسول اور صحابہ اہل بیت کا نوکر ہے اور میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو مجھے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ہن مسئلہ میرا ہے. اوکھی تقریر ہو گئی ہے. ہم نے جب بھی رشتہ توڑا ہے اپنے لیے توڑا ہے، میری عزت نہیں کی. میں تینوں جے مینوں ایک واری جی کرو 7 واری کردا، جڑا میں نہ کرے میں تینوں، میرے پر تو مار گیا، میں تیرے پر مار گیا. تو کدھر مار گیا؟ چنگا بھلا جیندا پھردا مر رہے، تو کتے مرے؟ کوئی مریا شریا نہیں ہے.
یہ اپنے نفس کی خواہشات ہیں اور ان کو نکالو اور اپنے رشتے کو اتنی جلدی توڑ کر نہ جایا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور جہاں توڑنا چاہیے وہاں ہم توڑتے نہیں اور جہاں جوڑنا چاہیے وہاں جوڑتے نہیں ہیں. ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਕੇ ਆਂਸੂ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਹੀ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کو بندو یہ خون چٹے ہو گئے جبکہ ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. بات دور نہ چلی جائے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے 5 حقوق بیان فرمائے. جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد یہ حقوق ادا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، جنازہ بھی، دعائے مغفرت بھی، ان کے وعدے پورے کرنا اور ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ عزت احترام سے پیش آنا اور ان کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو نبھاتے رہنا. یہ 5 حقوق ہیں، یہ ادا کرنے چاہیے. ان رشتوں وہ جو حقوق ہیں ان میں سے یہ ہمارے مظہر فرید صاحب اور ان کے ساجد بھائی اور دیگر جتنے ان کی ٹیم کے لوگ ہیں یہ سارے ہر سال یہ کئی محافل کرتے ہیں، کئی مرتبہ مجھے آنے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو یہ ان رشتوں کو نبھاتے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا، پتہ تو کسی کو بھی نہیں کہ میں نے پہلے جانا یا آپ نے جانا ہے، لیکن عمومی طور پر جب بندہ بڑھاپے کو چلا جائے تو کہتے ہیں بس اے ہن جلدی شاید ٹر جائے گا تو جوان شاید بعد جائے گا. حالانکہ کبھی کبھار الٹ ہو جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ لیکن آپ یہ ذہن بنا لیں خود بھی اپنے دوستوں کا بھی کہ جب کوئی پردہ کر جائے گا جو دوسرا ہے وہ اس کا حق ادا کرے گا اور کچھ نہ کر سکو جنازہ پڑھ کے دعائیں مغفرت ضرور کرتے رہنا ہے اور یہ حقوق ادا کرتے رہنا ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں حدیث شریف میں کئی بندے قیامت والے دن میرے نبی پاک نے فرمایا تدخل امتی فی القبور بذنوبها وتخرج امتی فی القبور بثوابها. فرمایا میری امت کے کئی بندے جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گناہوں کے بڑے بڑے انبار ہوتے ہیں. فرمایا وہی بندے جب قیامت والے دن نکلیں گے تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا باستغفار المؤمنین. فرمایا جتنے زندہ ایمان والے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اللہ نے قبول فرما کے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو اس واسطے اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا. اے جڑا تیے دا ختم ساتا تے ویواں تے چاڑیا تے سالانہ تے اے جڑا فاتحہ خانی، یہ سب یہی چیزیں ہیں. یہ آج کل کے کئی جاہل آ جاتے ہیں تیسرا کتنے لکھے آتے، چوتھا کتنے لکھے آتے. میں کہا تم کتنے لکھے ہیں؟ میں منہ چوک کے آ گئے ہیں جناب، تو کتنے لکھے ہیں؟ تیرا بھی تو وجود کل پرسوں ہی ہویا ہے. تو یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھو دعا مانگنی ہے تو اللہ سے، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کا، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، تکلیف ہے نو ہو ہی جاندی ہے. تو اس واسطے آپ ایسے لوگوں سے بچا کریں. آپ یہ اعمال کیا کریں اور یہ اعمال ہمارے بزرگ اور مسلمان یہ شروع سے کرتے چلے آئے. اللہ کریم ان کے یہ اعمال قبول فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اور محنت کو اور محبت کو اور بالخصوص ہمارے حافظ امین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. جتنے آپ زندہ ہیں اللہ مجھ سمیت سب کو دیر تک عافیت کے ساتھ نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اب آ جائیے دوسری طرف. سیدی و سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں. گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ان کو اپنی محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کہا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کی محبتیں میرے نبی کے ساتھ جلوہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک نے گھٹی بھی خود عطا فرمائی. اور سیدی و سیدنا امام حسن ہو یا امام حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے نام بھی خود رکھے اور کانوں میں اذان بھی خود عطا فرمائی ہے. دوستان گرامی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے وہ فضائل بیان کیے. منافق اور کمینہ بندہ ہوگا جو ان سے اپنی آنکھ بند کرے. ایمان والے کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، دل بھی خوش ہوتا ہے اور جب بیان کرتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے چند ایام قبل، توجہ ہے میرے بیٹے، اوے ٹوپی آڑیا نہ کر یار، 2 مرتبہ میں نے روکا ہے تے ہوں میں ہر بات تیرنا دعا استعمال کرنا، میں دستا پیا بس کرو. ادھر دیکھو میری طرف، تینوں مشکیا ادھر میرے ویخ تھلے نہ ویکھی ہوں، ول مینوں سارے آؤندے نے.
میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر کروں آپ کے سامنے اور تم پنگے لیتے جا رہے ہو یار، بس کرو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت سے چند روز قبل آپ کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا ایک خواب دیکھا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ سٹیج والوں کی بھی توجہ ہے؟ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب کیا تھا؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نبی پاک کے جسم کا نا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا ہے اور وہ میری جھولی میں آ کے گرا ہے۔ بظاہر آپ ڈر گئیں اس خواب کو دیکھ کر، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈرونا خواب دیکھا ہے، میں کیسے اس کو بیان کروں؟ نبی پاک نے فرمایا بھی بیان کر، بس اوقات خواب ڈراؤنا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے، بتا تو سے۔ نہیں میں ڈر گئی۔ وہ فرمایا داستے صحیح نا۔ تو حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کی چچی تھی، انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ کے گرا ہے۔ نبی پاک نے جو تعبیر فرمائی، فرمایا اس کی تعبیر بتاؤں کیا ہے؟ عرض کی بتائیے۔ فرمایا میری بیٹی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا۔ یہ نبی پاک نے تعبیر فرمائی۔ میں یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اچھا خواب آئے تو اچھے بندے کو بتانا چاہیے، ہر بندے کو نہیں بتانا چاہیے، نمبر ایک۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اچھے خواب آ جائے، باوضو سویا کریں، اچھے خواب آیا کریں گے۔ تو جلے ٹی وی فیس بک ویکھدے ہیں سونا تو پھر راتی خواب چ سپ نہیں ہونا ہے نا جی۔ ہاں کہندے نے قاری صاحب راتی خواب چ سپ آیا ہے، میں کہا شکر کر خواب چ آیا کہ نال نہیں پی گیا۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ادھا ہی اوٹ تے کتے مینوں ساری رات انہاں چکی رکھیا ہے، میں کہا سیگا تے بسترے تے ہی نا۔ اے میرا پتر ہے جڑے تو کام سارا دن کردا ہے نا، اے وہی ہوندا ہی ہے۔ ہن آس دن بھی گل تو سچی ہے بالکل مولوی صاحب دی۔ اوے اللہ کے بندے، اس واسطے علماء نے کہا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ راستوں پہ چلاتا ہے اس کو خواب بھی پھر پاکیزہ ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری بات یہاں پر یہ سماعت کیجئے بھائی، برا خواب آئے نا، ادھر ویکھو میرے ال، او بھائی برا خواب آوے نا، ڈرونا خواب، پہلی گل کسی نو دسی نا، نہیں تو انہیں اگر تینوں پیروں کڑ دیتا نا تو ساری آتی پیروں باہر ہی رہنا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ طور پر منع کیا گیا ہے۔ فرمایا ڈرونا خواب ہے کدی کسی نہ دسی، او جی میرے نہ ادھا ہو گیا، میرے نہ ادھا ہو گیا، دسیا انہیں کہنا اوئے ہوئے او کو صدقہ دے، لگدا ہے تیرے دشمن تیرے سیر نے، اوئے ہوئے لے او تیرے زینج انج دی بہنی ہے نا، با پھر تو کسی اور جوگا نہیں رہنا، حالانکہ خواب ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، حالانکہ خواب ہے۔ لو جی تو انہوں ایک نسخہ بھی دسی جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ڈرونے خواب آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سن نسخہ نبوی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو ڈرونا خواب آئے نا تو آنکھ کھلے تو فرمایا اس ویلے اپنے کھبے پاسے منہ کر کے 3 باری تھک چھڑے، نہ خواب دا ڈر دل وچ رہے گا تے نہ وہ دی تعبیر پوری ہو سکے گی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کھبے پاسے 3 باری تھکنا ہے تو یہ تیرے تھوک سے نہیں برکت ہے تو پھر اللہ دے ولی دے تھوک دے وچ کچھ تے ہونا ہی ہے نا جی۔ یہ دا مطلب ہے کوئی تے ہے نا، انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو برا خواب آ جائے جو آنکھ جنہ مرضی ڈر گیا کوئی مسئلہ نہیں، پیا تو کریں گے نا، نو ٹینشن، خواب ہی آیا نا، ترو شرو نکل گیا نا، ایک کوئی سی وہ بھی گیا، خیر ہے کوئی ایسی گل نہیں، اٹھ کے کھبے پاسے تھوک دے۔ اگر آپ نے کمرے میں ہیں بستر پر ہیں تو باہر چل کے تھوک دے، کوئی ایسی گل نہیں ہے جناب، باسکٹ ہے اندر دھو دے وہ بھی تھوک دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 3 باری کھبے پاسے تھوکنا ہے۔ نسخہ آ گیا نا، ہتھے چڑھ گیا نا، اس واسطے اے جی تسی محفلاں کر دیو ساری ساری رات میں کی فائدہ ہوندا؟ ہوندا نہیں پتہ چلتا۔ دیکھو ایسی محفل میں بیٹھ جاؤ، کتنی باتیں سیکھ لیں آج ہم نے، تو یہ ان محافل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور میرے سمیت جتنے بھی خطباء ہیں، نقباء ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ با مقصد بات ضرور کر کے جائیں۔ یہ اینی محبت نال تو ساتھ دے کوئی تنہ دی چوڑی چ پا کے جاؤ نا، ان کو ضرور علم کی بات بتانی چاہیے، حضور کی سنت کی بات بتانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دور نہ چلی جائے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلوہ گری فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارکبادی عطا فرمائی، اذان عطا فرمائی، گھٹی عطا فرمائی، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ مولا علی سے پوچھا نام کیا رکھا؟ انہوں نے بتایا، فرمایا اس کا نام ہم نے شبیر رکھا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی کے نام پر، ٹھیک ہے، ان کا نام شبیر تھا، بڑے کا نام شبر تھا۔ اور فرمایا حضور یہ شبیر تو ہماری زبان کا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی حسین ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ یہ حسین تو ہے ہی ہے، میں کہنا انہوں کدی حسین بھی پڑھ کے ویکھ،
نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات. اس حسین کو ذرا حسین بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں پھر پتہ لگ گیا یہ کتنا حسین ہے. اور اس وقت کتنے حسین لگتے ہوں گے جب نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہوں گے, کندھوں پہ ہوں گے, اور نبی پاک جب ان کو اپنی زبان چسا رہے ہوں گے. نبی پاک کو امام علی مقام سے پتہ کتنا پیار تھا. ادھر دیکھیں میری طرف. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں اس حدیث کو لکھا ہے, الامن والعلا رسالے کے اندر. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں آپ ایک دن گئے سیدہ کائنات کے گھر, دیکھا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما یہ رو رہے تھے. آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو یہ جنت کے سرداروں کی عمر اس وقت تقریباً 8 سال کے برابر تھی, 7 سے 8 سال کے برابر تھی جب حضور پردہ, 6 ماہ کے بعد سیدہ پردہ فرما گئی تھی. اتنی چھوٹی عمر نبی پاک ان سے بڑی بے حد محبت فرماتے تھے. اور میرے نبی نے امت کو بھی کہا من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ. یہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے پیار کیا اور ان کے والد مولا علی سے اور ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت رکھی, قیامت والے دن جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم سے پیار کرنے والے بندے بھی ہوں گے. ان کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے, داخلہ جنت ہے. ان کی محبت داخلہ جنت ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. دوستان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنی محبت تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے نا تو فرمایا سیدہ اے میری بیٹی ان بچوں کو نہ رلایا کر, مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا. سیدہ پاک نے فرمایا ابا جان میں نے نہ ناراضگی کی ہے ان کے اوپر اور نہ ہی ان کو کوئی سزا دی ہے جس کی وجہ سے یہ روئے ہوں. تو فرمایا بتائیے پھر یہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں. توجہ ہے جی صاحب حضرات کی. تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی میرے آقا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, یہ بھوک سے رو رہے ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھرانے کی غریبی بیان ہو رہی. میں ایک باری تقریر کی تھی, قاری صاحب تھے ماشاءاللہ سمجھدار بندے نے, اچھے انسان ہے. میرے نال ایک پیر بیٹھا ہوئے, وہ فیصلہ باد میں تقریر پیا کراں تو میں گل بیان کی, وہ پیر تو میرے کہا کہ مولوی صاحب تو اس گھرانے دی غریبی, او میں کہا کھلو تو صحیح مرے گل پوری ہوں, تو ایویں مینوں پے گئے ہیں. سنوں مطلب میں خود آپ بڑا جذباتی بندہ ہے تو ہوں آ کے میں تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا کیتا ہے. اسی ویسے ہی منٹ ہی بندہ پرتا کے وہ ماری دا ہے. ہاں ہوں بھی کس دا شوق ہوئے پیڑ لا لا, یہ نہ سمجھیے اسی گور بھول گئے ہیں, صرف تواڈے چ برداشت نہیں رہی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں ورنہ میں بہ چپ کر کے گل سنی نے کچ دی کچ وچ نماز تینوں سیدھی اندر پی گیا, گل تو پوری سن لا جناب. وہ ڈر گیا بھی, مولوی ہے تو چھوٹا جہا پر سیدھا ہو گیا مینوں. میں نے کہا میری جان بات یہ ہے, یہ میں اس گھرانے کی غریبی نہیں بیان کر رہا بلکہ بات یہ ہے یہ اس گھرانے کی سادگی بیان کر رہا. میں کہا مینوں یہ دس جڑے جنت دے سردار انہوں غریب ہوندے نے. صحیح والا لے او میں کو گل کیتی ہے, آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں, ہلکی ہلکی کڑیاں بھی پیندیاں پیاں جی. پتہ نہیں تانوں پتہ, میں کہا تانوں دس چھڈاں وی یہ ویکھ لو مالکاں دا ذکر ہوے تے انج رحمتاں وسدیاں جے. اور علماء نے لکھا ہے فرمایا ایسے یہ بس اوقات ہوتا مینہ آ گیا محفل خراب ہو گیا. نہیں ہو بھائی رحمت آئی ہے, ہاں محفل نہیں خراب ہوئی. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جدوں کو مرے مینہ پوے تے کی ہوندا ہے. آپ پڑھ لیں علماء نے لکھا ہے فرمایا جب کوئی فوت ہو بارش ہو جائے تو یہ اس بات کا شگون ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحمت کر دی ہے. سمجھ آئی نا, مرنے تو بعد رحمت ہوندی, جیندیاں تے بھی ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی. تو میں نے کہا مجھے یہ بتلائیے پیرا جڑ تے گیا ہے میں, پر مینوں یہ دس جو جنت کے سردار غریب ہوتے ہیں. کہندا نہیں. تو میں کہا جنہاں دا والد ولیاں دا امام ہوئے وہ غریب ہوندے نے. کہندا نہیں. تو میں کہا جنہاں دی والدہ ملکہ کائنات ہوئے, ملکہ جنت ہوئے وہ غریب ہوندے نے. کہندا نہیں. تو میں کہا جنہاں دا نانا سلطان کل ہوئے وہ غریب ہوندے نے. کہندا نہیں. تو میں کہا ٹیک کے بہ نا, سانوں پتہ ہے کی بیان کرنا, پر میں پے گئے ہو حضور. وہ نہیں حضور تسی بھی جذباتی ہو گئے. میں کہا میں جذباتی ہونا ہی سی, بھی تو گل ہے جے میرے منہ دے وچ تو نواں ہی اپنا پیو والا علم چاڑن لگ پے ہیں. گل تو سن لا نا یار. یہ تھی ان کی سادگی. یہ کیا ہے ان کی, سب کچھ ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, لیکن کہندے نے نہیں یار ہم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی بالکل سادہ گزارنی ہے. کیوں؟ فرمایا ہمارے غلاموں میں امیر تو ہوں گے, غریب کہیں ترس ترس کے نہ مر جائیں. انہوں نے اکو گال چیتے رہے جے ساڑے مالکہ انج گزاری ہے تے اسی بھی راضی ہاں. بس
یہ ہمارے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ اختیار فرمایا ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیر خدا ہو، جو خود مشکل کشا ہو، وہ کربلا میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتا ہے؟ لیکن آپ گئے نہیں، کیوں؟ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے نا، امام حسین اب پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے. نہ نبی پاک نے دعا کی تھی، نہ سیدہ پاک نے، نہ مولا علی پاک نے، نہ امام حسین نے خود کدی آخیا بھی میں جو شہید ہی ہونا، تو انہوں پتا جو ہے تو دعا کر چھڈو میں بچ ہی جاواں. میرا خیال تھک گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے. مینوں پتا ہے گھنٹہ ہون چو صرف 9 منٹ باقی نے، مینوں ڈاڈا پتا ہے. لیکن اللہ دے بندو گل تو سنو نا جڑی میں کردا بیٹھا. کسی نے نہیں دعا کی، پتہ بھی ہے بھی شہید ہونا ہے. یہ میں نے پچھلے سال تقریر کی تو ایک بندے نے سوال کیا تھا، تم کہتے حضرت علی مشکل کشا ہے تے اپنے پتر نو تو بچا نہیں سکے، تانوں کیدا بچاؤ گے؟ میں کہا واہ جا مزاج دا مینوں یزید ہی لگدا ہے مزاج دیا یزیدہ. سوال ویکھ کڈا گندا ہے تیرا. میں گیا تو میں انہوں پوچھا، میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی نا شہید ہونا ہے؟ اے مشکات حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. آخر پتا سی. تو میں کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی تھی؟ اے تو نہیں مینوں پتا. تو میں کہ پتا ہوندا تے ہائی چوڑ ماردا، پتا ہوندا تے کھچ نہیں سی مارنی. ساڈے لوگ پتہ نہیں کتنے لگے تے چڑیاں مار دے رہندے نے. میرا بچہ گل اے پتا نبی پاک نو، پتا سیدہ پاک نو بھی ہے، پتا مولا علی نو بھی ہے، پتا امام حسن نو بھی، امام حسین نو بھی ہے، صحابہ اور اہل بیت سب نو پتا ہے. لیکن کدی کسی نے یہ نہیں آکھیا حضور دعا کر چھڈو. نہ ایک کی دعا ہوئی ہے، یا اللہ حسین نو کامیابی عطا فرمائیں. وہ دی وجہ پتا کیا؟ ادھر دیکھو، اے سی انہاں دا امتحان. کیا ہے؟ امتحان دے وچ سفارشاں او کردے نے جنہاں دا بچہ نالائق ہوے، او پیچھے چل کے سفارشاں کردے دے. تے جنہاں دا بچہ حسین ورگا لائق ہوے او کہندے نے اسی سفارش نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی، اے امتحان پاس کر کے بخائے گا. اے امتحان پاس کیتا جاندا ہے اور امام حسین نے پاس کر کے بخایا ہے. اور وہ کس طرح ادھر ویکھیا جے ذرا، یزیدیاں نے پانی بند کر چھڑیا اسی طرح نا. بولو تو صحیح نا، پانی کیوں بند کیتا؟ نہ پین گے تو نہ جین گے، اپنے کو رکھے پیتے رہاں گے تو جیندے رہاں گے. لیکن یار قدرت نے کیا نظارہ بخایا، جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے، اور جڑا نہیں سی پیتا نیزیاں تے چڑھ کے پھر بھی بولن لگ پے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ تو بات یہ ہے، میں کیا سفارشاں وہ کر دینے جنہاں دے بچے نالائق ہون تے جنہاں دے بچے حسین ورگے ہون. آئے وہ پھر سفارشاں نہیں کر دے، وہ پھر میدان چ نہیں چل دے. وہ کہندے نے اسی آج امتحان دعانا ہے تے ساڈا بچہ امتحان دے کے دکھائے گا. انج امتحان دتا جاتا ہے. نبی پاک 9 محرم دی رات امام حسین دی خواب دے وچ جدوں آئے یہی آکھیا سی، فرمایا صبح کا دن بڑا خونی طلوع ہونے والا ہے. فرمایا نانا جان اسی راضی ہاں. فرمایا بس پھر میں بھی دعا کرنا، یا اللہ حسین کو صبر عطا فرمانا. اور امام حسین نے صبر دی انتہا کر کے بخائیے. آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب گھر گئے نا تو حسنین کریمین رو رہے تھے. گال بھولے تو نہیں ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو فوراً باہر آئے. آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو میرے بیٹوں کو کچھ کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اٹھے اور بھاگے اپنے گھر. اپنی بیوی نے کہتے 10 گھر کوئی ہے کھانو؟ انہیں کہا جو تھوڑے جے پے نے. فرمایا جلدی انہوں نے گن روٹی بنا. روٹی بن گئی، لا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کی. نبی پاک علیہ السلام کر لے گئے. حسنین کریمین طیبین طاہرین اپنی گود میں بٹھایا دونوں کو. اپنے مبارک نورانی ہتھاں دے نال لقمے جدو کھلائے نا کھادے. ظاہر سی بات ہے بچہ روٹی کھا کے پھر ذرا ایکٹیو ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کھیلن لگ پے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو اکھاں دے وچ اتھرو سن. آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا عبد الرحمن؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو طلب فرمایا تے گل جڑی کیتی نا حضرت کمال کیا ڈاڈی گل فرمائی. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن آج تو روٹی کھوائی ہے نا میرے بچیاں نو، آج میں پھر تین دعا دینا. کیڑی؟ فرمایا تیری دنیا واسطے تینوں اللہ کافی ہے، رہ گئی قیامت. قیامت جانے تے میں محمد عربی جانا. آج نبی پاک دی آل دے نال اس نے سلوک کرنے دا فائدہ، آج محبت کرنے دا فائدہ. توجہ ہے حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا پیار سی امام حسن پاک دے نال، امام حسین پاک دے نال. اور حضرت امام حسین پاک چلو ایک منٹ مکاندہ پہ تقریر، پھر پاپے بسکٹ سارے ہی جو کہن گے ہو جائے گا. ناراض نہ ہونا میرے بچے، میں نے تقریر بھول جاندی ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزاں بیان ہوندیاں نے. ادھر میرے ال ویکھیا جے، اور یہ میں تمہیں تھوڑا جہا جھلک وکھانی ہے، اس تو بعد پھر گفتگو ختم ہو جائے گی. ہوں غازی پاک دا موضوع چھڑیا تو پھر
نعت خان نہیں آج پڑھتا پھر, لیکن میں حق مارنے والوں میں سے نہیں ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن گل بڑی سنن والی, امام علی پاک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ, یا ولادت بیان ہوندی ہے تو یا شہادت. آپ دی 56 سال عمر سی, اے پچھلے 50 سال کے نے بیان کرنے نے. اے نکتہ سمجھو یار, ولادت بیان ہوئی, جشن ہو گیا, سبحان اللہ. نبی پاک دی گوچ کھیلے, سجدے سی, نبی پاک اتھے آ گئے, نبی پاک نے بٹھایا جنت دے سردار اے میرے پھول نے, سب بلے بلے سبحان اللہ روپیے سے ٹکار. امام پاک کربلا گئے, شہید ہو. او وچلے 50 سال بھی دسو کیویں گزارے ہو کاکا. اے جی اصل مسئلہ. یہ پتہ کیوں نہیں دس دے, یہ دسنا تیرے دسنا پینا بھی یہ 50 سال او مدینے چ صحابہ دے نال کیویں رہ, مکے چ کیویں رہ, تے کوفے چ کیویں رہ. یہ پیار دسن گے تو دکان بند ہو جانی ہے. اصل ہے مسئلہ جی. آپ نے پتا نبی پاک نے جدو پردہ فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے پیار دا اظہار کیویں کیتا سی, ادھر میرے ال ویکھیا جی. آپ نے فرمایا میں اپنے گھرانے نال حسن سلوک کراں نا مینوں اُنّا سکون نہیں ہوندا جنہ حضور دے گھرانے نال حسن سلوک کراں تو مینوں سکون ہوندا. پہلی بات. دوسری بات, حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ارقبو محمدن فی اہل بیتہ, اے ارقبو مراقبے تو ہے جے. فرمایا جدو نبی پاک پردہ فرما گئے, اے گل سنیا جے حضرت ابو بکر صدیق دی. اے لوگ جھوٹاں تے بول دے, تسی سچ تے بولو تو پھر سواد آوے, مینوں بھی کوئی ٹھنڈ پوے تے تانوں بھی چس آنی چاہیے. فرمایا اگر کوئی حضور کو دیکھنا چاہے, فرمایا اہل بیت دے بندے نو غور نہ ویکھیا کرو, کتوں نہ کتوں حضور دی جھلک نظر آ جائے گی تانوں. ابو بکر اور اے بخاری پاک دے وچ. اور اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے آپ, خلیفہ بلا فصل. اور یہ خلیفہ ہے جدے پیچھے کھڑے ہو کے مولا علی نے سعادت سمجھ کے نمازاں پڑھیاں نے. اور یہ علی نو امام وارے ہے تے علی آلیاں نو بھی وارے ہے. سمجھ آ رہی میری بات دی. لوڑی حضرت ابو بکر صدیق نے عصر دی نماز پڑھ, اے بھی بخاری پاک دے وچ. عصر دی نماز پڑھائی باہر نکلے نا, تو میں تمہیں پہلے دسیا بھی یہ جنت دے شہزادیاں دی عمرہ اس ویلے 7-8 سال دے لگ بھگ سی, بالکل چھوٹیاں عمرہ. حضرت ابو بکر صدیق عصر دی نماز پڑھا کے باہر نکلے, تو آپ نے ویکھیا حضرت امام حسن گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ باہر نکلے, وقت دا امام رسول اللہ دا خلیفہ ہے, پہلا خلیفہ ہے اس کائنات دے جننے بشر نے سب تو افضل ہے نبیاں تو بعد. سمجھ آ رہی, حضرت ابو بکر نبیاں تو بعد جننے انسان نے سب تو افضل حضرت ابو بکر صدیق نے. ٹھیک ہے, آپ نے امام حسن نو چکیا تے اپنے موڑیاں تے بہا لیا. ایتھے ساڈے علماء قرا حضرات بیٹھے, میں بھی 3 سال امامت کرائیے. اسی نماز پڑھا کے نا گلی دے وچ آ کے اپنے منڈے نو اپنے موڑیاں تے نہیں چک سکدے, اینے شرمانے ہاں. پر صدقے جاواں ابو بکر تو چکیا تے امام حسن نو چکیا ہے. کیوں؟ وہ دسنا چاہتے سن اسی گلیاں دے وچ بھی نکل کے دساں گے کہ صحابہ نے آل دے نال پیار کنج فرمایا ہے. موڑیاں تے چکے. اور اگلی بات, حضرت علی المرتضیٰ بھی نال سن تے حضرت علی نو پتہ کی آکھیا ہے, توجہ میرے ال کریا جے. حضرت علی نو کہندے نے پتر تہاڈا ہے پر شکل مصطفیٰ تے جاندی ہے. چونکہ حضرت امام حسن پاک سر اقدس تو لے کے سینہ یا ناف, اے جنوں تنی کہنے ایتھوں تک نبی پاک دے مشابہ سن. اور امام حسین ایتھوں لا کے دونوں بھرا کٹھے کھڑے کرو تو مصطفیٰ دی فوٹو نظر آوندی سی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تہاڈا ہے پر شکل انور حضور اقدس تے جاندی ہے. تو حضرت علی بڑے ہی مسکرائے, فرمایا سچ پیا دیو. سمجھ آ رہی میری بات؟ اتنا پیار فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم دا زمانہ, ایک ایک داستان پڑھن والی ہے, یقین اللہ تعالی ایک ایک داستان. آپ کو پتہ ہے میدان کربلا دے وچ امام حسین پاک جدو گئے سن, انہاں دے نال جڑی بیوی سی دا نام سی شہر بانو. توجہ ہے, انہاں دے بیٹے سن امام زین العابدین. تے تانوں پتہ ہے حضرت شہر بانو کون سن؟ ایران جدو حضرت فاروق اعظم دے زمانے فتح ہویا نا, تے اتھوں دے بادشاہ دی بیٹی سی. اے دے واڑاں دے وچ بھی ہیرے لگے سن, تے ایتھوں کڑائیاں تو لگ کے موڑیاں تائیں سونے دے کڑے تو اتے ہیرے لگے سن. اگر وہ لا کے فاروق اعظم ویچ چھڑ دے نا تے پتہ نہیں کنے باغے فدق آ جانے سن. میرے جملے دا مول پائیں جڑا میں کہن لگیا. آپ نے سارا مال تقسیم کر چھڑیا, لیکن وہ عورت نہیں کسی نے. بندے نے پوچھا کینوں دینی؟ فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا اے تے بادشاہ دی تی تے شہزادی ہے. فرمایا اے کسی شہزادے نو ہی دینی چاہیے. وہ بندہ سمجھا بھی اپنے پتر نو دینی ہے. فرمایا نا نا, تینوں کہنے آکھیا کہ عمر دا پتر شہزادہ ہے؟ انہیں کہا پھر کون ہے؟ فرمایا بطول دا پتر شہزادہ ہو سکتا ہے.
یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سی. فرمایا حیدر و بطول دا پتر جڑا او شہزادہ میری نظر دے وچ کون؟ فرمایا حسین. حضرت امام حسین نو سدیا بھی آپ نے فرمایا اے میں عورت تہاڈی خدمت پیش کردا پیا. انہیں کلمہ پڑھ لیا, آپ نے اودے نال نکاح کیتا, خطبہ بھی آپ نے پڑھیا ہے. دشمناں دے بندہ رشتے تے نہیں نہ قبول کردا. کیا لوکاں تماشے بنائے نے جناب. اور ویسے بھی میں تانوں ایک گل کرن لگیا, اللہ کر کے سمجھ جاؤ اور میں خوشی ہوگی اگر سمجھ جاؤ. حضرت عمر پاک نے باغ کھا گئے, خلافت کھا گئے اور بوئے پان دیتے. لکھ لعنت ایسے جملے بولن والے تھے, اللہ دی قسم چوک کے کہندے پر لعنت ایسے جملے آتے. حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے رب کولو منگیا ہی کیوں سی؟ ایسا ہی والا لے ہن مینوں کو سمجھ آئی بھی تو جاگ دے بیٹھے. یہ حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے منگیا ہی کیوں؟ نبی نے تو منگیا ہی اس واسطے سی کہ عمر دے ہونا فائدہ ہونا یا نقصان نہیں ہونا. اور یہ کہندا آ کر چھڑیا, یہ دا مطلب تو یہ مسلمان ہی نہیں میرا پتر ہے, مسلمان والی بولی ہے نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے خود نکاح فرمایا اور ایسے نکاح تو بعد حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے اور کربلا چو حسینی نسل دے وچوں یہ زین العابدین دے بچے سن. اے تو اس نکاح دے وچوں نے جڑا پڑھائی فاروق اعظم نے. تے اج کل دیاں پیراں سیداں نوں تے حضرت فاروق اعظم نوں بھی یاد رکھنا چاہیدا بھی تسی نکاح پڑھایا سی تو انہاں چوں جڑا بچے او چوں اسی چلے ہاں. ہن سمجھ آئی ہے؟ ہاں اصل اے حقیقت ہے میرے عزیز میرے دوست صحابہ کرام نے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات پھر میں تھوڑے کو اجازت منگا گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نا بندے نے پوچھا یہ اتنے بندے کیوں کٹھے ہوئے نے؟ فرمایا امام حسین آئے نے. انج صحابہ پیار کردے سن. مسجد نبوی شریف دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ ایسے طرح درس قرآن پہ دیندے نے. اب ویکھو نا پچھوں کوئی بندہ آندا جاندا تانوں نہیں پتا, مینوں دسدا پیا ہے چونکہ میرا منہ اس پاسے نا. اونا حضرت امام حسین پاک انج گزرے تو دروازے تو نا اس ویلے این دروازے بھی نہیں سی, وہ کوڑ کھلا سی تے آپ دی نظر پئی. آپ نے اپنا درس قرآن بند کیتا, گفتگو ختم کی تھی. آپ نے فرمایا جنتی ویکھنا جی. صدقے جاواں بھائی, درس قرآن دیندے پے نے تے امام حسین گزرے سامنے, کسے نہیں پتا کون ٹپیا. کہندے جنتی ویکھنا جی. ہن آخری بالکل ویکھنا. فرمایا جلدی جاؤ, جڑا سجے پاسے جاندا پے جنتی ویکھتے امام حسین جاندے پے سن. انج سے آپا پیار کردے سن. اے وچلے 50 سال نہیں دسدے بھی انہاں دا پیار کیندا سی. انہاں نے آپس وچ رشتہ داریاں کینج کیتیاں, عزت احترام کیویں کیتا ہے اے دسن تے اہل سنت دا مذہب واضح ہوندا ہے. پتہ چلدا ہے صحابہ اور اہل بیت دا پیار کیویں سی. سمجھ آ رہی کسے کہانیاں جو نکل کے حقیقت بھی سنیا کرو. آخری گل اور چھٹی تانوں, حضرت ابو ہریرہ انہاں جدوں پوچھا اچھا ایتھے امام حسین پاک بن آئے, سلام کلام کیتا, توجہ کریا جذرا غور دے نال. آئے نا تے آپ نے قدم شریف ویکھے جڑی نالین شریف یعنی مبارک جوڑے پائے سن نا پیراں شریفاں دے وچ, او دے تے مٹی لگی سی. دو روایتاں, ایک کہہ کے اپنی چادر, دوئی ہے پگڑی کھول کے امام حسین دے پیر صاف کرنا شروع کر چھڑے. صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تو سنیا. میں مٹھا بولیا تینوں سمجھ آوے. ابو ہریرہ جیسا صحابی جڑا عمر دے وچ بھی بڑھا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے, لیکن نبی دی آل دے نال پیار کر کے دسیا ہے اسی صحابی ضرور ہاں پر نبی نے جنہاں نوں موڑیاں تے چکیا انہاں دی قدر اسی انج کرنا جاننے ہیں. جزاک اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور یہ قبول ہے تے تقریر مک گئی. انشاءاللہ زندگی پھر کدی آئے اگلی گل کریں گے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آؤ جی بیٹھے رہنا, آپ نے ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرنا جناب, بہت مہربانی.